بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے سفر سے پہلے ایک اصطلاح اکثر سننے کو ملتی ہے، جیسے روڈ ٹو مکہ پروگرام کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں سنتے ہیں لیکن انہیں پوری طرح معلومات نہیں ہوتا کہ یہ پروگرام کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ بعض عازمین حج یہ بھی پوچھتے ہیں کیا انہیں یہ سہولت ملے گی یا نہیں۔ اس لیے آج ہم سادہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ روڈ ٹو مکہ پروگرام کیا ہے اور یہ حاجیوں کے لیے کس طرح آسانی پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ روڈ ٹو مکہ دراصل ایک خاص سہولت ہوتی ہے جو سعودی عرب کی حکومت نے بعض ممالک کے عازمین حج کے لیے شروع کی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ حاجیوں کے سفر کو زیادہ آسان بنایا جائے اور انہیں ایئرپورٹ پر کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ عام طور پر جب کوئی مسافر سعودی عرب پہنچتا ہے تو اسے وہاں امیگریشن کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں پاسپورٹ چیک کرنا، دستاویزات چیک کرنا اور دیگر کاروائیاں شامل ہوتی ہیں۔ حالانکہ حج کے موسم میں لاکھوں حاجی سعودی عرب پہنچتے ہیں اور اس لیے وہاں ایئرپورٹس پر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار امیگریشن کے مراحل میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ روڈ ٹو مکہ پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ان مراحل کو آسان بنایا جائے۔ اس پروگرام کے تحت سعودی عرب امیگریشن کے کئی مراحل پاکستان میں ہی مکمل کر لیے جاتے ہیں، یعنی حاجی جب پاکستان کے ایئرپورٹ سے روانہ ہوتا ہے تو اس کے کاغذات اور دیگر ضروری کارروائیاں پہلے سے مکمل کر لی جاتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب حاجی سعودی عرب پہنچتا ہے تو اسے وہاں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ نسبتاً آسانی سے اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور جلد اپنے ہوٹل یا قیام گاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ سہولت چند بڑے ایئرپورٹ پر فراہم کی جاتی ہیں، ان میں اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے ایئرپورٹ شامل ہیں۔ اگر کسی حاجی کے فلائٹ ان شہروں سے ہو تو ممکن ہے کہ اسے روڈ ٹو مکہ پروگرام کی سہولت حاصل ہو۔ لاہور کا ایئرپورٹ پہلے تو شامل نہیں تھا، اس مرتبہ کوشش کر رہے ہیں تو ابھی دیکھیں باقاعدہ اس کا اعلان نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ لاہور کا ایئرپورٹ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ بعض عازمین حج یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر ان کی فلائٹ کسی اور شہر سے ہو تو کیا ہوگا۔ اس صورت میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد امیگریشن کے مراحل مکمل کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک معمول کا عمل ہے اور اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ روڈ ٹو مکہ پروگرام کا مقصد صرف سہولت فراہم کرنا ہے، چاہے کوئی حاجی اس پروگرام کے ذریعے سفر کرے یا عام طریقے سے، دونوں صورتوں میں حج کا سفر مکمل طور پر ممکن ہوتا ہے۔ حج کے سفر میں اصل چیز صبر اور ترتیب ہوتی ہے۔ اگر انسان سکون کے ساتھ ہر مرحلے کو مکمل کرے اور متعلقہ عملے کی ہدایات پر عمل کرے تو زیادہ تر مراحل آسانی سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ حاجی پہلے سے معلومات حاصل کر لیں کہ ان کی فلائٹ کس شہر سے اور وہاں کون سی سہولیات موجود ہیں۔ اس طرح سفر کے دوران کنفیوژن کم ہوتی ہے اور حاجی زیادہ سکون کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ روڈ ٹو مکہ پروگرام ایک ایسی سہولت ہے جس کا مقصد حاجیوں کے سفر کو آسان بنانا۔ اگر کسی حاجی کو سہولت ملے تو اس کے سفر میں مزید آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور اگر نہ ملے تو بھی یہ سفر معمول کے مطابق مکمل ہو جاتا ہے۔ حج کا سفر ایک مبارک اور روحانی سفر ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان اس سفر کے لیے ذہنی اور عملی دونوں کی طرح سے تیاری کرے تاکہ عبادت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اہم اور موضوع پر بات کریں گے جس کے بارے میں اکثر عازمین حج پوچھتے ہیں۔ وہ موضوع ہے کہ حج کے سفر میں کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ سفر آسان اور پرسکون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حج کے سفر سے متعلق آسان اور مفید رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں میں اینڈ پہ بتاتا ہوں، اس لیے تاکہ آپ شروع میں بتائیں گے تو آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں کہ ابھی ویڈیو شروع ہوئی نہیں ہے تو دوسری باتوں میں ہمیں الجھا دیا گیا، لیکن اس لیے اس سے بچاؤ کے لیے میں ویڈیو کے آخر میں یہ باتیں رکھتا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ آپ کو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو الجھانا نہیں ہے، آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، بہتری پیدا کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کافی حد تک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں بہت بڑی حوصلہ دیتا ہے کہ ابھی ٹھیک ہے ہمارا سفر جو ہے اچھا گزر رہا ہے، لوگ اس سے رہنمائی لے رہے ہیں اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے تو آپ ہمیں ضرور شکریہ کا یا کوئی بھی ورڈ آپ کمنٹ باکس میں ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بلند ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال آ جائے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب حاجیوں کے لیے فائدہ مند ہوگا تو وہ ہمیں ضرور لکھ دیجیے گا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھے گا کہ وہ سب حاجی صاحبان کے لیے متعلق ہے، تو اس پہ مکمل ایک تفصیل سے ویڈیو بنا دی جائے گی تاکہ
ہر حاجی اس سے فائدہ مند ہو سکے. اللہ تعالیٰ سب کو آسان اور مقبول حج نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ایک اور بھی گزارش کرنی ہے کہ آپ ہر ویڈیو کے آخر میں آمین کا لفظ ضرور لکھ دیا کریں تاکہ سب کے لیے فائدہ مند ہو. مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.